وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی پرتاثیر عمل ہے جو عمل قرآنی ہے، جس کی بدولت آپ اللہ کے خزانوں سے اپنی منچاہی چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جو دل آپ کا چاہتا ہے اللہ کی ذات سے آپ منوا سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، اور اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ نے خود وہ الفاظ ہمیں سکھائے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ امت کے لیے ارشاد خود بھی فرمائے۔ چونکہ اللہ کی خزانے سے لینے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، اور آپ کے الفاظ ہیں، آپ کی دعائیں ہیں۔ امت محمدیہ آپ آج پریشانیوں کا شکار ہے، تو آج اگر مسلمان ان دعاؤں کو اپنا زندگی کا وظیفہ حیات بنا لے تو آج بھی پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ اللہ سے مانگے اور مانگنے کا بھی طریقہ اور سلیقہ وہ اختیار کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد نہ سنے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہ فرمائے۔ جو قرآنی اعمال ہیں وہ اولین جو ہے مضبوطی کا باعث بنتے ہیں اور وہ مستجاب ہوتے ہیں۔ اس لیے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپ کو جو دنوں کے وظائف بتائے جائیں وہ ایسے اعمال ہوں جن کا تعلق قرآن و حکیم کے ساتھ ہو، قرآن و سنت کے ساتھ ہو۔ تو اس لیے آپ جو ہے ان اعمال کو جب اختیار کریں گے تو آپ کو ایک تو قرآن فہمی عطا ہوگی اور نسبت قرآن عطا ہوگی، اور پھر آپ کی اللہ رب العزت جو ہے باتوں میں، دعاؤں میں تاثیر پیدا فرما دیں گے۔ اب آپ ایک چیز ذہن نشین کر لیں، یہ آپ دن جو ہے آپ دن کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کی جو ہے تاریکی میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یکسوئی سے ایک جگہ بیٹھ جائیں اور پھر اپنی توجہ جو ہے اپنی حاجت کی طرف، جو آپ کے دل میں ہے آپ چاہتے ہیں اللہ سے، اس کی طرف توجہ کر کے یکسوئی کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ اس کو 70 بار پڑھیں، 70 ٹائم، اور اس کے اول آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ جب اس کو پڑھ کے پھر دعا کریں لجاجت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، جب آپ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے قلب میں جو چیز راسخ ہے، جو آپ چاہ رہے ہیں، اللہ اس دعا کو مستجاب فرمائے گا، قبول فرمائے گا، اور آپ کو وہ قلب چاہی چیز، من چاہی چیز اللہ عطا فرما دے گا۔ یہ دعا وہ ہے جو ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہے، اور مومنین کے لیے یہ دعا اللہ کا تحفہ ہے۔ اس میں اللہ نے جہاں آتنا فی الدنیا کہا، وہاں پہلے دنیا کے، دیکھیں دنیا انسان کیوں پہلے مانگ رہا ہے کہ انسان کی نقد کوشش ہوتی ہے کہ میری یہ پریشانی دور ہو جائے۔ اللہ کو بھی انسان کا پتہ ہے۔ اب اگر آپ اپنی دنیا کے لیے، دنیاوی حاجت کے لیے اگر کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو وہ اس لیے جائز ہے کہ اللہ نے ربنا آتنا فی الدنیا میں پہلے دنیا کا ذکر کیا، تو دنیا پہلے مانگنا، دنیا کے لیے کوئی وظیفہ پڑھنا یہ گناہ نہیں ہے، یہ غیر شرعی امور نہیں ہے، اور آخرت کا بعد میں ذکر کیا، چونکہ انسان کی نقد ضرورت جو ہے وہ دنیا ہے، اور ہر غریب، امیر، مرد، عورت اور دیندار، بے دین، سب کی یہی چاہت ہوتی ہے ہماری دنیا میں بیماری ختم ہو جائے، پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ تو اس لیے آپ اس وظیفے کو اپنا زندگی کا خاص معمول بنا لیں، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو وہ چیز عطا فرمائے گا جو آپ کے قلب کے اندر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔